جی سامعین، آپ کا اپنا قاری ابن صفی کی عمران سیریز کی 5ویں کتاب جہنم کی رقاصہ کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبارہ کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ عمران نے ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ سے فیاض کو فون کیا کہ وہ اس کے لیے کام شروع کر چکا ہے، لہٰذا وہ اب اپنا پیٹرول پھونکنے کی بجائے اس کی موٹر سائیکل رگے دے گا۔ فیاض نے فون ہی پر اسے بے نقط سنائی، لیکن عمران ہر گالی پر اس کی ہمت افزائی کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ مزدوروں کی اسی بستی کی طرف روانہ ہو گیا جہاں غزالی ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا، کمرے میں داخل ہوا، لیکن وہاں صفائی نظر آئی، ایک تنکا بھی نہیں دکھائی دیا۔ پڑوسیوں میں سے ایک نے، جو اپنی رات کی ڈیوٹی ختم کر کے صبح 4 بجے واپس آیا تھا، بتایا کہ غزالی کے کمرے کے سامنے ایک بڑی سی وین کھڑی ہوئی تھی اور اس پر غزالی کا سامان رکھا جا رہا تھا۔ یہ واقعہ سن کر ایک بار پھر عمران خالی کمرے میں واپس آ گیا۔ وہ چاروں طرف متجسس نظروں سے دیکھنے لگا اور پھر اچانک دروازے کی طرف مڑ کر تیزی سے جھپٹا۔ دوسرے لمحے میں وہ جھک کر سگریٹوں کا ایک پیکٹ اٹھا رہا تھا۔ پیکٹ خالی تھا۔ وہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، پھر اسے روشنی میں دیکھنے کے لیے دروازے کے سامنے آ گیا۔ اس پر پینسل سے باریک حروف میں جگہ جگہ کچھ تحریر تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے شکر کے طور پر کچھ لکھا ہو، ہر جگہ یکساں تحریر، لیکن رسم الخط عمران کی سمجھ میں نہیں آ سکا۔ ویسے اس کا خیال تھا کہ وہ روسی رسم الخط بھی ہو سکتا ہے۔ ہر جگہ حروف کی ترتیب یکساں تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے بے خیالی میں جگہ جگہ کوئی ایک ہی چیز لکھی ہو۔ عمران نے پیکٹ جیب میں ڈال دیا۔ کمرے میں اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملا۔ تھوڑی دیر بعد وہ یونیورسٹی کی طرف جا رہا تھا۔ اسے توقع تھی کہ پروفیسر سعید، جو مغربی زبانوں کا ماہر تھا، اس پر ضرور روشنی ڈال سکے گا۔ پروفیسر سعید عمران کے دوستوں میں سے تھا۔ اس نے عمران کے خیال کی تائید کی۔ تحریر روسی ہی رسم الخط میں تھی۔ وہ دراصل کسی آرٹامونوف کے دستخط تھے۔ یونیورسٹی سے واپسی پر عمران سوچ رہا تھا کہ بعض لوگ بیکاری کے لمحات میں یوں ہی شغل کے طور پر عموماً اپنے ہی دستخط کیا کرتے ہیں۔ بس قلم یا پینسل ہاتھ میں ہونی چاہیے، جو چیز بھی سامنے پڑ گئی بس اس پر دستخط ہو رہے ہیں۔ پھر وہ غزالی کے متعلق سوچنے لگا۔ وہ روسی تو کیا، روس سے تعلق رکھنے والی کسی دوسری ریاست کا بھی باشندہ نہیں معلوم ہوتا تھا۔ خد و خال کے اعتبار سے وہ اپنی ہی طرف کا باشندہ ہو سکتا تھا۔ اب عمران نے فیاض کے دفتر کی راہ لی اور وہاں کچھ مزید گالیاں اس کی منتظر تھیں۔ اسے دیکھ کر فیاض آپے سے باہر ہو گیا۔ ان کو آتا ہے پیار پر غصہ، عمران نے کان پر ہاتھ رکھ کر ہانک لگائی۔ میں دھکے دے کر باہر نکلوا دوں گا، سمجھے؟ لوگ یہی سمجھیں گے کہ تمہاری بیوی عنقریب طلاق لینے والی ہے۔ ویسے اگر تم باہر سے آنے والوں میں سے کسی آرٹامونوف کا پتہ لگا سکو تو دین و دنیا میں بھلا ہوگا۔ بس تم چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ، خیریت اسی میں ہے۔ اچھا پٹرول کے دام ہی دے دو، کیونکہ اب ٹینکی میں تھوڑا ہی رہ گیا ہے۔ کیا؟ فیاض جھنجھلا گیا۔ اب موٹر سائیکل کو ہاتھ بھی نہ لگانا، ہاتھ صرف ہینڈل پر رہیں گے، اس کے علاوہ اگر کہیں اور لگاؤں تو کٹوا لینا۔ ویسے میں آرٹامونوف کے معاملے میں سنجیدہ ہوں، اس کا تعلق غزالی کی موت سے بھی ہو سکتا ہے۔ کون غزالی؟ کیا بک رہے ہو؟ وہی غزالی
جس کی لاش تم نے مجھے دکھائی تھی؟ فیاض کرسی کی پوچھ سے ٹک کر عمران کو گھورنے لگا، پھر برا سا منہ بنا کر بولا، خام خواہ مجھ پر روک ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ تم لیبارٹری سے آ رہے ہو اور وہیں سے تمہیں یہ نام معلوم ہوا ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انگشتری مرنے والی ہی کی ہو۔ اس کے کوٹ کے اندرونی جیب کا استر پھٹا ہوا تھا، ہو سکتا ہے اس نے انگشتری کبھی جیب میں ڈالی ہو اور وہ سوراخ سے کوٹ کے استر اور اپر کے درمیان میں پہنچ گئی ہو۔ اگر وہ خود اس کی ہوتی تو جیب میں ڈالے رکھنے کی کیا تک ہو سکتی ہے؟ ویسے میں لیبارٹری والوں سے سخت ترین الفاظ میں جواب طلب کروں گا کہ وہ اس قسم کی اطلاعات ان لوگوں کو کیوں دیتے ہیں جو محکمے سے تعلق نہیں رکھتے۔ ان سے یہ بھی پوچھنا کہ انہوں نے مجھے مرنے والے کے گھر کا پتہ بھی کیوں بتا دیا۔ خام خواہ بات بنانے کی کوشش نہ کرو۔ انگوٹھی کا کیا قصہ ہے پیارے فیاض؟ عمران اسے چمکار کر بولا۔ فیاض چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا حقیقت ہے کہ تمہیں یہ نام لیبارٹری سے نہیں معلوم ہوا؟ یہ حقیقت ہے۔ ویسے اگر تم لیبارٹری انچارج سے جو تم انکوائری کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، کیونکہ تم نے آج مجھے یہاں بہت گالیاں دی ہیں اور میں اس کے بدلے میں یقیناً یہ چاہوں گا کہ کوئی تمہارے ہاتھ پیر توڑ کر رکھ دے۔ پھر تمہیں یہ نام کیسے معلوم ہوا؟ بس ہو گیا، تم فی الحال اس کی پرواہ نہ کرو، اور یہ حقیقت ہے کہ میں اس کے ٹھکانے سے بھی واقف ہو گیا ہوں۔ اگر یقین نہ آئے تو میرے ساتھ چلو، لاش کی تصویریں غالباً تیار ہو کر تمہارے پاس آ گئی ہوں گی۔ ہاں آ گئی ہیں، کیوں؟ میں اس کے پڑوسیوں سے تصدیق کرا دوں گا۔ کیا تم سنجیدگی سے گفتگو کر رہے ہو؟ اوہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں مفت میں تمہارا پٹرول پھونکتا پھرا ہوں؟ نہیں ڈیئر، ایسی بات نہیں۔ چلو اٹھو، لیکن لاش کے چہرے کا کلوز اپ ضرور ساتھ لے لینا تاکہ تمہارا اطمینان ہو سکے۔ آخر تم نے کس طرح پتہ لگا لیا؟ الہام ہوا تھا۔ تمہیں اس سے کیا غرض؟ غزالی کے ان پڑوسیوں نے جو اسے دیکھ چکے تھے اس کی تصویر دیکھ کر عمران کے بیان کی تصدیق کر دی۔ فیاض نے ان سے بتھیرے سوالات کیے، لیکن وہ اس سے زیادہ نہ بتا سکے جو کچھ انہوں نے عمران کو بتایا تھا۔ اچھا فیاض صاحب، عمران نے تھوڑی دیر بعد کہا، اب تم آرٹا منوف کے متعلق معلومات فراہم کرو اور تم اپنی موٹر سائیکل بھی لے جا سکتے ہو۔ آرٹا منوف کون ہے؟ میرا بھتیجا ہے، تم اس کی پرواہ مت کرو، زیادہ بور مت کرو، نہیں تو میں سوئٹزرلینڈ چلا جاؤں گا۔ فیاض سے پیچھا چھڑا کر وہ ان لوگوں کو تلاش کرنے لگا جنہوں نے پچھلے دن سر تنویر کو غزالی کے دروازے پر دستک دیتے دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک اسے جلد ہی مل گیا۔ عمران دراصل یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ غزالی سے ملاقات کرنے کی کوشش کرنے والوں میں سر تنویر کے علاوہ اور کتنے مختلف آدمی تھے۔ چونکہ عمران بھی پچھلے دن یہاں موجود تھا، اس لیے سر تنویر کا حوالہ دے کر گفتگو آگے بڑھانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی، اور اس نے بتایا کہ سر تنویر کے علاوہ بھی 2 آدمی یہاں آتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی دروازے پر دستک نہیں دی، وہ بس دور ہی سے کمرے کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ ان کے حلیے کے متعلق وہ صرف اتنا ہی بتا سکا کہ ان کے چہروں پر گھنی سیاہ داڑیاں تھیں اور آنکھوں پر تاریک شیشوں کی اینکیں۔ میک اپ، عمران آہستہ سے بڑبڑایا۔ پھر بستی سے نکل کر اس نے ایک ٹیکسی لی اور سر تنویر کے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ملک کے بہت بڑے برآمد کنندگان میں سے تھا اور اس کے دفاتر دنیا کے مختلف حصوں میں قائم تھے۔ اس تک پہنچنے کے لیے عمران کو خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح رسائی ہو ہی گئی۔
سر تنویر نے نیچے سے اوپر تک اسے گھور کر دیکھا۔ میں تعاون کا ٹیکہ لگانے کے لیے نہیں آیا، عمران احمقوں کی طرح بول پڑا۔ کیا بات ہے؟ سر تنویر کی گونجیلی آواز سے کمرے میں جھنکار سی پیدا ہوئی۔ غزالی کی لاش، الفریڈ گارڈن، کل رات، عمران اس طرح بولا جیسے وہ سر تنویر سے خوفزدہ ہو۔ کیا بکواس ہے؟ عمران جیب سے غزالی کی تصویر نکال کر میز پر رکھتا ہوا بولا۔ اس کی لاش۔ تو میں کیا کروں؟ محض آپ کی اطلاع کے لیے، وہ اپنے پڑوسیوں کے لیے بڑا پر اسرار تھا، اور وہ لوگ اس سے بھی زیادہ پر اسرار تھے جو اس کے لیے اس بستی کے چکر لگایا کرتے تھے۔ سر تنویر دونوں ہونٹ بھینچ کر کرسی کی پوچھ سے ٹک گیا۔ اس کی آنکھیں عمران کے چہرے پر تھیں۔ پھر اس نے تھوڑی دیر بعد کہا، ان گدھوں نے مجھے بھی بیچ میں لپیٹ کر رکھ دیا ہے۔ ہوا یہ کہ آج میں پھر وہاں پہنچ گیا۔ مجھے حالات کا علم نہیں تھا۔ وہ گدھے شاید آپ کے متعلق پولیس کو بتا رہے تھے۔ شہادت کے طور پر انہوں نے مجھے پیش کر دیا۔ بھلا میں انہیں کیسے بتا دیتا کہ وہ آپ تھے؟ بستی میں گھستے ہی ایک مزدور نے مجھے حالات سے باخبر کر دیا تھا۔ میں نے پولیس کو بتایا کہ ایک شریف آدمی کار میں ضرور آئے تھے، مگر انہیں پہچانتا نہیں، البتہ دوسری بار دیکھنے پر ضرور پہچان لوں گا۔ اب میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں؟ تمہاری عزت کیوں؟ میں دراصل سرکاری ڈاکٹر نہیں ہوں، بس یہ سمجھیے کہ 420 کر کے پیٹ پالتا ہوں۔ ہاں، کسی زمانے میں ایک پرائیویٹ ڈاکٹر کا کمپاؤنڈر ضرور رہ چکا ہوں۔ ڈسٹلڈ واٹر کے مختلف انجیکشن لگا کر لوگوں پر اپنی اہمیت جتاتا ہوں، اس لیے کوئی خاص ضرورت پڑنے پر لوگ میرے پاس ہی دوڑے آتے ہیں۔ میں اپنی کمائی کرتا ہوں۔ جی ہاں، مگر اب شاید میری پول کھل جائے گی۔ یہ بہت برا ہوا جناب، اب مجھے کوئی مشورہ دیجیے۔ مشورہ؟ کسی وکیل سے لو، وقت ہو چکا ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ مگر ٹھہرو، تمہیں یہ تصویر کہاں سے ملی؟ اب میں کیا عرض کروں جناب، آپ نہ جانے کیا سوچیں گے۔ بتاؤ۔ سر تنویر گھر جا۔ میں پولیس سے پیچھا چھڑا کر واپس آ رہا تھا کہ پیپل والی گلی کے موڑ پر ایک آدمی ملا۔ اس کے چہرے پر گھنی سیاہ داڑھی تھی اور آنکھوں میں تاریک شیشوں والا چشمہ۔ اس نے مجھے تصویر دے کر کہا کہ یہ غزالی کی تصویر ہے اور اس کی موت کے ذمہ دار سر تنویر ہی ہو سکتے ہیں۔ بلیک میل کرنا چاہتے ہو مجھے؟ سر تنویر دانت پیس کر بولا۔ ارے توبہ توبہ توبہ، عمران اپنا منہ پیٹنے لگا۔ میں جا رہا ہوں جناب، آئندہ آپ میری شکل نہ دیکھیں گے۔ میری 420 صرف ڈاکٹری کے پیشے تک محدود ہے اور میں زیادہ لمبے ہاتھ مارنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تمہیں تصویر کہاں سے ملی تھی؟ سر تنویر نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ میں نے حقیقت آپ کو بتا دی، اور ہاں، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ سر تنویر کو پھنسوا دو۔ میں اس جملے سے سمجھ گیا تھا کہ آپ کا کوئی دشمن آپ کو خام خواہ پریشان کرنا چاہتا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ سر تنویر نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ تمہیں اس سے کیا سروکار؟ میں دراصل جاسوسی کہانیاں بھی لکھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس سے کوئی عمدہ سا پلاٹ مرتب کر کے تھوڑے سے پیسے ہی کما لوں۔ سر تنویر چند لمحے عمران کو گھورتا رہا، پھر میز کی دراز کھول کر نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور اسے عمران کی طرف پھینکتا ہوا بولا، جاؤ، اپنی زبان بند رکھنا، یہ 2000 ہیں۔ 2 لاکھ پر بھی لعنت۔
عمران بگڑ گیا۔ آپ ایک شریف آدمی کو بلیک میلر سمجھ رہے ہیں؟ ڈاکٹری والی 420 کی اور بات ہے، اس میں کافی محنت، وقت اور پیسہ برباد ہوتا ہے، اور اس طرح اپنی کمائی حلال کر لیتا ہوں، سمجھے جناب؟ لا حول ولا قوت۔ میں ایک باعزت ادیب ہوں، اگاتھا کرسٹی نے میرے درجنوں ناولوں کا انگریزی ترجمہ کیا ہے۔ تم میرا وقت برباد کر رہے ہو، روپے اٹھاؤ اور چلتے بنو۔ میں حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں، غزالی کون تھا اور آپ جیسا بڑا آدمی اس میں کیوں دلچسپی لے رہا تھا، اور یہ تو میں جانتا ہوں کہ اس کی موت میں آپ کا ہاتھ نہیں ہے، ورنہ آپ خود کو منظر عام پر نہ آنے دیتے۔ مجھ سے کھل کر بات کرو، تم کون ہو؟ سر تنویر نے آگے جھکتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ میں نے ابھی تک بند ہو کر کوئی بات نہیں کی۔ سی بی آئی کے آدمی ہوں؟ نہیں، میری شادی نہیں ہوئی، میں کسی سی بی آئی کو نہیں جانتا۔ سر تنویر نے نوٹوں کی گڈی اٹھا کر پھر میز کی دراز میں ڈال دی اور میز پر رکھی ہوئی گھنٹی پر ہاتھ مارتا ہوا بولا، اب چپ چاپ چلے جاؤ، ورنہ چپراسی دھکے دے کر نکال دے گا۔ گھنٹی کی آواز کے ساتھ ہی چپراسی بھی آ گیا تھا۔ آہا، السلام علیکم۔ عمران نے اٹھ کر نہ صرف چپراسی کو سلام کیا بلکہ زبردستی مسافہ بھی کرنے لگا، اور چپراسی بیچارہ بری طرح بوکھلا گیا۔ چپراسی ہی نہیں بلکہ سر تنویر بھی اس غیر متوقع حرکت سے بوکھلا گیا تھا۔ چپراسی! اس نے بمشکل تمام پھنسی پھنسی سی آواز حلق سے نکالی، لیکن عمران جا چکا تھا۔ عمران نے پھر ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ سے کیپٹن فیاض کے نمبر ڈائل کیے اور اس سے آرٹا منوف کے متعلق پوچھا۔ تم آخر کیا کرتے پھر رہے ہو؟ فیاض نے دوسری طرف سے کہا۔ مجھے بتاؤ، ورنہ مجبوراً مجھے صبر کرنا پڑے گا۔ عمران نے جلدی سے جملہ پورا کر دیا۔ آرٹا منوف کے متعلق اس وقت تک نہیں بتاؤں گا جب تک کہ تم مجھے سارے حالات سے باخبر نہ کرو۔ اچھا میری جان، مجھے نہ غزالی سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ آرٹا منوف سے۔ میں گھر جا رہا ہوں، ویسے گھر بھی تمہارا ہی ہے، لیکن تمہارے فرشتے بھی وہاں سے مجھے نہیں نکال سکتے۔ عمران ریسیور رکھ کر بوتھ سے باہر آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ فیاض ابھی خود ہی دوڑا آئے گا، لہٰذا اب اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اسے یقین تھا کہ وہ خود ہی آ کر سب کچھ اگل دے گا۔ اس بھاگ دوڑ میں 4 بج گئے تھے اور روشی فلیٹ میں اس کی منتظر تھی۔ نہ صرف روشی بلکہ لیڈی تنویر بھی۔ عمران لیڈی تنویر کو دیکھ کر بولا، آپ یہاں سے فوراً چلی جائیے کیونکہ کیپٹن فیاض یہاں آنے والا ہے۔ صرف ایک بات سن لو۔ سنا جائیے جلدی سے۔ غزالی کے موت کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کی موت میں میرا ہاتھ ہو، اور میرا راز اتنا اہم نہیں ہو سکتا کہ اسے قتل کرا دیا جائے۔ میں آپ کا راز نہیں معلوم کرنا چاہتا۔ آپ جا سکتی ہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ سر تنویر بڑی مصیبتوں میں پھنس جائیں گے۔ پولیس انہیں سونگھ چکی ہے۔ ایک سرکاری ڈاکٹر نے انہیں غزالی کا کمرہ کھلوانے کی کوشش کرتے دیکھا تھا۔ بس اب جائیے۔ اگر کیپٹن فیاض نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو گھپلا ہو جائے گا۔ بس جائیے۔ لیڈی تنویر چند لمحے کچھ سوچتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، بقیہ 3000 لائی ہوں، انہیں آپ واپس لے جائیے۔ اگر میں اسے یہاں سے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا ہوتا تو یہ روپے یقیناً میرے تھے۔ اب بھی تمہارے ہی ہیں۔ زبان بند رکھنے کے لیے؟ کیوں؟ زبان تو ہر حالت میں بند رکھنی ہی پڑے گی۔
اور ہاں، میں نے تحقیق کر لی ہے، تم رحمان صاحب کے ہی لڑکے ہو۔ رحمان صاحب سر تنویر کے گہرے دوستوں میں سے ہیں اور وہ کبھی ہم لوگوں کی رسوائی گوارا نہ کریں گے۔ اچھا، اب آپ جائیے کیپٹن فیاض۔ ہاں، روپے میں نہیں لوں گا۔ لیڈی تنویر اٹھ کر چلی گئی۔ روشی اردو نہیں جانتی تھی، اس لیے ان کی گفتگو اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ لیڈی تنویر کے جانے کے بعد روشی نے میز کی دراز سے نوٹوں کی 3 گڑیاں نکال کر عمران کے سامنے ڈال دی۔ ہیں؟ یہ کیا؟ لیڈی تنویر نے دیے تھے۔ تم نے کیوں لیے؟ زبردستی دے گئی ہے، میں کیا کرتی؟ اس نے کہا تھا کہ تم اس کے دوست کے لڑکے ہو۔ بات اس سے زیادہ نہیں بڑھنے پائی کیونکہ فیاض سچ مچ پہنچ گیا۔ اس نے نوٹوں کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بڑے مالدار ہو رہے ہو۔ کب نہیں تھا؟ آؤ بیٹھو دوست، بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی۔ کیا آج کل بہت مصروف ہو؟ حرفوں میں اڑانے کی کوشش نہ کرو۔ میں اس جملے کا مطلب نہیں سمجھا، عمران نے آنکھیں پھاڑ کر کہا۔ آرٹا منوف، آہا، سمجھا۔ عمران نے اس کی بات کاٹ دی۔ میری قابلیت کا امتحان لینا چاہتے ہو؟ آرٹا منوف خاندان کا تذکرہ میکسم گوگول نے اپنے ناول میں کیا تھا۔ میکسم گورکی، فیاض نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ نہیں، گوگول، میں شرط لگانے کے لیے تیار ہوں۔ تم جاہل ہو۔ گورکی، آرٹا منوس گورکی کا ناول ہے۔ گوگول، اگر زیادہ تاؤ دلاؤ گے تو گول گول کہوں گا۔ دیکھتا ہوں کہ تم میرا کیا بنا نہیں، بگاڑ نہیں، ہوش بنا کیا کہتے ہیں، جہنم میں جائے۔ ہاں، تو میں ابھی کہہ رہا تھا عمران، میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ فیاض بھنا گیا۔ آپ کے لیے چائے لاؤ؟ عمران نے روشی سے انگریزی میں کہا۔ وہ روشی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ فیاض اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لی۔ ہیں؟ عمران نے اسے دیدے چکرائے۔ خبردار، بلکہ ہوشیار، تم میری پارٹنر کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں نہیں بھر سکتے سپر فیاض، میں تم پر مقدمہ چلا دوں گا۔ میں یہاں پر تمہاری خرافات سننے نہیں آیا۔ تمہاری بڑی مہربانی ہے کہ کبھی کبھی چلے آتے ہو، مگر خیر ٹالو، تمہیں آج سبز چائے پلواؤں گا۔ تمہیں غزالی کی جائے قیام کا پتہ کیسے معلوم ہوا تھا؟ کون غزالی؟ عمران نے آنکھیں پھاڑ کر حیرت ظاہر کی۔ اس سے کام نہیں چلے گا، میں تمہیں دفتر میں طلب کروں گا، اور غالباً اس دفتر میں وہ تمہارا آخری دن ہوگا۔ عمران چوئنگم کچلتا ہوا بولا۔ فیاض کچھ دیر خاموشی سے عمران کو گھورتا رہا، پھر اس نے کہا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ مرنے کے بعد صرف 2 گز زمین، عمران ٹھنڈی سانس لے کر مغموم لہجے میں بولا۔ ہاتھی نہیں چاہتا، گھوڑا نہیں چاہتا، محل دو محلہ نہیں چاہتا، پس مردن بنائے جائیں گے ساغر میری گلی کے، لب جام بخش کے بوسے ملیں گے خاک میں مل کے۔ شعر پر چکنے کے بعد عمران نے ایک بڑی لمبی آہ بھری اور خاموش ہو گیا۔ روشی چائے کی ٹرے لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ فیاض خون خوار نظروں سے عمران کو دیکھ رہا تھا، لیکن روشی کو دیکھتے ہی اس کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ چھوٹی میز کھینچ کر درمیان میں رکھی اور روشی کے ہاتھوں سے ٹرے لے کر اس پر رکھنے لگا۔ اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ عمران آنکھیں بند کر کے سر ہلانے لگا۔ چائے کے دوران میں زیادہ تر خاموشی ہی رہی۔
فیاض اور روشی نے دو ایک رسمی قسم کی باتیں کی۔ چائے ختم کرنے کے بعد فیاض نے ایک سگریٹ سلگائی اور اس کا موڈ یک لخت تبدیل ہو گیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عمران اسے زندگی بھر باتوں میں اڑاتا رہے گا۔ ہاں، وہ بات تو رہ ہی گئی، فیاض مسکرا کر بولا۔ ایک آرٹا منوف کا سراغ مل گیا ہے۔ مل گیا نا؟ عمران پاگلوں کی طرح ہنسا۔ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ مل کر رہے گا۔ ایک ہفتہ گزرا، یہاں اسپین کی ایک ڈانسنگ پارٹی آئی ہے، آرٹا منوف اسی کا ایک رکن ہے۔ مگر آرٹا منوف تو روسی نام ہے، عمران بولا۔ کیا ہوا؟ اسپین میں انقلاب روس کے مارے ہوئے بہترے آباد ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، عمران کچھ سوچنے لگا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا۔ اس میں لڑکیاں بھی ہوں گی اور ایک مخصوص رقاصہ تو یقیناً ہوگی، یورپ کی مقبول ترین رقاصہ مورنیا سلانیو۔ مورنیا سلانیو، عمران نے رک کر دہرایا۔ اسے یک لخت یاد آ گیا کہ غزالی نے یہی نام لیا تھا، 100% یہی۔ پلازا میں پروگرام ہو رہے ہیں۔ آج کے خصوصی پروگرام کا نام جہنم کی رقاصہ ہے۔ یہ مورنیا کا مشہور ترین رقص ہے، یورپ میں اسے خاصی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ وہ آگ میں ناچتی ہے۔ عمران کچھ نہ بولا، وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔